السلام علیکم جماعت ہشتم. میں جونیئر کیمپس ہائی اسکول سے آپ کی اسلامیات کی ٹیچر. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم سبق نمبر 1 عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار کی پڑھائی کریں گے. میں آپ کو سمجھاؤں گی، آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے اس لیکچر کو سننا ہے. عقیدہ آخرت کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ بالکل عارضی ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا جو کہ ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ٹھیک ہے، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں. اور حشر کے دن تمام انسانوں کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں یہ کام کیے ہیں. ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کتنی اچھائیاں کی اور کتنی برائیاں کی ہیں. ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے بخش دیا جائے گا، اور اسے انعام میں کیا دیا جائے گا؟ جنت دی جائے گی، اور وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہ ابدی زندگی ہوگی. اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے سزا دی جائے گی، اور سزا کے طور پر اسے کیا دی جائے گی؟ دوزخ دی جائے گی، اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ آخرت کی عقلی توجہ. ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے. کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا کوئی جواب مہیا نہیں کیا. ایسا ہی ہے نا، جب کوئی مر جاتا ہے تو کسی نے آ کر ہمیں نہیں بتایا کہ ہم اس کے ساتھ کیا ہوا مرنے کے بعد اور وہ کہاں گیا. ٹھیک ہے، اس کا جو جواب ہے وہ امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا جو ہمیں اطمینان بخش جواب دیا. اسے مان لینا ایک معقول بات ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچے. آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں. سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی. انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے. اس بات کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں سے پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں. سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ آواز کی جو لہریں ہیں وہ گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں. اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا دے گا. عقل تو خود ہی چاہتی ہے کہ ایسا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا. ایک شخص بدی کرتا ہے اور اکثر اوقات وہ ہر قسم کی سزا یا نقصان سے بچ جاتا ہے، یا اسے اس کی برائی کے مقابلے میں بہت معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو انسان زیادتی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن پھر بھی فائدے میں ہے. اور سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت نیک اور شریف انسان ہے لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے. ایسی ہزاروں مثالیں دیکھ کر عقل انسانی جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا و سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے. اسی نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور دوسری مرتبہ بھی یہی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم خود ایسا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا دن ہو جس دن اس کو انصاف میسر ہو. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کیا کردار ہے. جن کا یہ ایمان بالکل پختہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہوگا جس دن ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، تو ان کا جو کردار ہوتا ہے تعمیر سیرت ہوتی ہے وہ جن کا یہ ایمان نہیں ہوتا ان سے مختلف ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اس دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے. یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا. ظاہر سی بات ہے جس کو اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت کا دن آئے گا تو وہ کیا دیکھے گا، وہ صرف دنیا کا فائدہ دیکھے گا، اس کو صرف دنیا میں ملنے کی امید ہوگی. ٹھیک ہے. ایسے شخص سے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو. وہ جواب دیتا ہے زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی، کیونکہ اسے یقین جو نہیں ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، میں تو الٹا اپنے اعمال پر سود لوں گا. اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو. وہ جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو. وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو. ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کچھ نہ ہو. یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یعنی کہ اس کو یقین نہیں ہے نا کہ آخرت کا دن آئے گا. اگر اس کو یقین ہو کہ آخرت کا دن آئے گا تو وہ تمام بری باتوں سے بچے، زکوٰۃ دے، اپنے مال کی، سچ بولے، جھوٹ سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے. اور جن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ آخرت کا دن ضرور آئے گا، ان کا جو کردار ہے وہ مختلف ہوتا ہے. عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ. ٹھیک ہے. اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ کیجئے. ٹھیک ہے. یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے. وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی سمجھتا ہے. وہ آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال رکھتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے، بدی کو چھوڑ دیتا ہے. ایسی شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لے، یا مالک سامنے نہیں تو اس کی کوئی چیز اٹھا لے، اگر کوئی امانت اس کے پاس رکھوا کے گیا ہے تو اس کی امانت ہڑپ کر لے، اگر مالک دفتر سے تھوڑی دیر کے لیے کسی کام کے لیے گیا ہے تو اس کے پیچھے وہ اس کی غیر موجودگی میں سیر و تفریح کے لیے نکل جائے. اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہی جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اس وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، جب اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا، جب اسے اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے بارے میں جوابدہ ہونا ہوگا تو وہ کیا جواب دے گا. یہی جواب اسے دنیا کی لذات چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے اس سارے سبق کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ آپ نے ناصرہ میں سورۃ الفجر کی 1 سے 5 آیات زبانی یاد کرنی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.